خواجہ کے روزے کے بعد جو ہے خواجہ مراد کے اتر کے آ گئے میں اتر کے جا رہے ہیں۔ خواجہ مراد بھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے اور وہ تھوڑا سا تقریباً ہائیک ہے اور یہ مین جو 97 روٹ ہے اسی کے اوپر ہے۔ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت خواجہ مراد کا آستان مبارک ہے اور یہ کافی چڑھائی پہ کافی تو نہیں تھوڑی سی چڑھائی ہے۔ یہ راستے میں چھوٹا سا بازار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ مراد یہ ان کا لقب ہے، اصل جو نام ہے ان کا ہرثمہ بن اعین۔ یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جسی طرح ابھی بتایا کہ خواجہ ابا صلت جو ہے وہ امام کے خاص اور قریبی ساتھیوں اور خدمت گزار تھے، تو یہ بھی امام کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ اور ان کی ایک معروف حدیث ہے، دیکھیں امام علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جو بھی چیز اللہ، اس کے رسول اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ایک امام اگر جس خاک میں دفن ہوتے ہیں تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ امام سے منسوب ایک کپڑا ہو جائے تو وہ مقدس بن جاتا ہے۔ تو یہ لوگ مقدس اس لیے ہیں کیونکہ امام سے منسوب ہیں، تو ورنہ ان کا اپنا ذاتی کردار بھی اپنی جگہ تھا، لیکن امام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے لیے مورد اعتبار قرار پائے ہیں۔ تو ہرثمہ بن اعین کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہادت سے ہرثمہ بن اعین کو آگاہ فرمایا، اور ہرثمہ بن اعین کہتے ہیں ایک رات 4 گھنٹوں تک اور رات گئے تک میں مامون کے پاس تھا، چلا گیا۔ آدھی رات کے بعد گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور پیغام لانے والے نے کہا امام رضا علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے۔ چنانچہ میں اٹھا اور لباس پہن کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ میں داخل ہوا تو فرمایا بیٹھو اور خوب غور سے سنو اور میں جو کہتا ہوں یاد رکھو۔ اے ہرثمہ یعنی خواجہ مراد، میری عمر آخری ہے اور میری رحلت نزدیک ہے۔ یہ باغی اور سرکش مامون مجھے انار یا انگور کے ذریعے مسموم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ایک زہریلا دھاگا انگور سے گزارے گا اور انار کو ایک غلام کے ہاتھوں سے مسموم کروائے گا، اور وہ یوں کہہ کے غلام کے ہاتھ زہر آلود ہوں گے اور وہ انہی ہاتھوں سے میرے لیے انار کا پانی نکال کر مجھے دے گا۔ مامون کل مجھے اپنے پاس بلائے گا اور میرے لیے انگور اور انار لائے گا، یعنی دونوں زہر آلود ہوں گے، اور مجھے کھانے پر مجبور کرے گا۔ میں کھا کر مسموم ہو جاؤں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ خود مجھے غسل دینا جب مامون کو یہ بتاؤ گے وہ میری تکفین اور تدفین سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جب مجھے سپرد خاک کرنا چاہیں تو گھر کے پہلو میں ایک سفید خیمہ نصب ہوگا، مجھے میرے اسی لباس کے ساتھ لے جاؤ اور خیمے کے پیچھے قرار دو، خیمے کا پردہ مت اٹھاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مامون تم سے کہے گا کہ کیا یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام کو صرف آنے والا امام غسل دیتا ہے؟ پس علی ابن موسیٰ الرضا کو اب غسل کون دے گا؟
جبکہ ان کا بیٹا مدینہ میں ہے اور ہم طوس میں ہیں یعنی مشہد میں ہیں۔ اے ہر سما تم اس کو جواب دو کہ ایسا ہی ہے کہ امام کو غسل امام ہی دے گا، لیکن اگر کوئی ظالم ظلم و جبر سے کسی امام کو غسل دے تو آنے والے امام کی امامت باطل نہیں ہوا کرتی اور آنے والے امام کی امامت پوری قوت سے برقرار رہے گی۔ اگر علی ابن موسیٰ علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوتے تو ان کے فرزند لوگوں کے سامنے ان کو غسل دیتے، اور اب بھی ان کا بیٹا ہی ان کو غسل دے رہا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ آسمان کی جانب چلا جائے گا اور میرا جنازہ اسی مقام پر غسل و کفن کے بعد تیار ہوگا۔ اس کے بعد مجھے میری قبر کی جانب لے جاؤ۔ مامون مجھے اپنے باپ ہارون کی قبر کے پیچھے سپرد خاک کرنا چاہے گا، لیکن جتنا بھی اس زمین پر کدال ماریں گے زمین ایک ناخن کے برابر بھی کھودی نہ جا سکے گی۔ اور جب لوگ تھک جائیں تو میری جانب سے مامون سے کہہ دینا کہ ایک کدال اپنے باپ کی قبر کے قبلہ کی جانب مارے۔ وہ جب ایسا کرے گا تو ایک تیار قبر ملے گی۔ اس حال میں مجھے قبر میں داخل نہ کرو اور صبر کرو، ایک سفید رنگ کا پانی قبر کو بھر دے گا، ایک بڑی مچھلی پانی میں ظاہر ہوگی اور اس کے بعد زمین پانی کو جذب کرے گی۔ اس کے بعد مجھے قبر میں داخل کرو، کہہ دو کہ مجھ پر مٹی نہ پھینکیں کیونکہ قبر خود بخود بھر جائے گی۔ اے ہر سما میں نے جو کچھ کہا اسے خوب یاد رکھو اور عمل کرو۔ محزون، غم زدہ دل اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے رخصت ہوا اور آگ پر ہرمل کی ماند مضطرب اور پریشان تھا۔ میرے حال سے خدا کے سوا کوئی بھی آگاہ نہ تھا۔ دوسرے روز مامون نے مجھے بلوایا اور کہا ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور کہہ دو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، یا یہ کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا میری باتیں یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا یبن رسول اللہ، جی ہاں۔ فرمایا میرے جوتے لاؤ، میں جانتا ہوں کہ مامون نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھجوایا ہے۔ جب امام علیہ السلام مامون کی مجلس میں داخل ہوئے، مامون اٹھا اور بڑے دوستانہ انداز سے اپنا ہاتھ آپ علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر امام علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ انگور اور انار لائیں۔ میں نے جب مامون کی یہ بات سنی تو مزید صبر نہ کر سکا اور میرے بدن پر بخار مسلط ہو گیا، اس لیے کہ کوئی میری حالت سے باخبر نہ ہو۔ اٹھ کر مجلس سے نکل گیا اور ایک گوشے میں گر گیا۔ ظہر کے قریب میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مامون کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مامون کے حکم پر امام کے گھر میں طبیبوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام مریض ہو گئے ہیں۔ رات گئے، آہ و فریاد کی صدا بلند ہوئی، سب امام علیہ السلام کے گھر کی جانب دوڑے۔ میں نے مامون کو دیکھا جس کا سر برہنہ تھا اور گریبان کھلا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ میں لوگوں کے بیچ تھا کہ صبح ہوا اور مامون نے تغسیل و تکفین کے لیے ہدایات دینا شروع کر دیں۔ میں مامون کے پاس پہنچا اور اس کو امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا، جیسے چاہو عمل کرو۔ سب کچھ اسی طرح پیش آیا جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ میں اس سفید خیمے کے قریب کھڑا تھا اور وہاں سے تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تسبیح، سبحان اللہ کی صدائیں سنائی دینے لگیں اور ساتھ ساتھ برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں بھی آنے لگیں اور عطر کی ایسی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی تھی جو اس سے پہلے میرے ناک نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کے بعد مامون نے مجھ سے وہی سوال پوچھا جو امام علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا اور میں نے وہی جواب دیا جو امام علیہ السلام نے مجھے تعلیم فرمایا تھا۔ سب کچھ ویسے ہی وقوع پذیر ہو رہا تھا جو امام نے فرمایا تھا۔ جب کدال زمین پر اثر نہ کر سکا تو میں نے امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق قبر کی جگہ دکھائی اور میں نے خود ہی اس جگہ پر کدال مارا اور ایک تیار قبر نمودار ہوئی اور مامون حیرت زدہ رہ گیا۔ قبر پانی سے بھر گئی اور اس میں ایک مچھلی ظاہر ہوئی اور پھر غائب ہو گئی اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ میں نے امام علیہ السلام کا جسم اطہر قبر کے کنارے رکھا۔ اچانک ایک سفید کپڑے نے قبر کو ڈھانپ لیا اور میں نے یا کسی اور نے ساتھی نے نہیں لگایا تھا کہ جسم امام علیہ السلام قبر میں اتر گیا۔ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ امام کا جسم
خود بخود قبر میں اتر گیا۔ مامون نے کہا مٹی ڈال دو۔ میں نے امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مامون سے کہا نہیں، قبر خود بخود بھر جائے گی، اور قبر بھر گئی، اور مامون لوٹ کر گھر چلا گیا۔ مامون نے مجھے گھر مین ہوا، اور اس نے بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہا تھا وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، میں رسول خدا اور علی اور فاطمہ اور حسن و حسین اور علی ابن حسین اور محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد اور موسیٰ ابن جعفر اور علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام کے حضور کیسے جواب دوں گا؟ خدا کی قسم بہت بڑا خسارہ اور نقصان یہی ہے جو میں نے اٹھایا ہے۔ میں نے اس کو اسی حال میں ترک کیا مامون کو، اور ایک گوشے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے آواز دی، میں قریب گیا تو دیکھا کہ نشے میں دھت اشخاص کی طرح بیٹھا ہے۔ کہا اے ہرسمہ خدا کی قسم تم میرے نزدیک علی ابن موسیٰ الرضا اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو، اور میرے نزدیک تمہاری قیمت کسی سے بھی زیادہ نہیں ہے، اگر سن لوں کہ جو کچھ تو، اور میں نے قسم اٹھائی۔ اس کے بعد مامون نے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کف افسوس ملتے ہوئے کہا وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے، اپنی دغابازی کو چھپاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا ہوا، در حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے احاطہ کیے ہوئے ہے۔